بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے، رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے، گوتم بدھ نبی ہیں، نبی ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا، دلیل میں یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں، تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، آپ کو فارمولہ بتایا، اس پر ہمیشہ چلیے۔ آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہم نہیں کہہ سکتے۔ کسی غیر نبی کو، نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا، کافر ہو جائے۔ اور کوئی نبی ہے ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گئے۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہوئے یہ بھی ماننا ضروری ہے آپ کو۔ اسلامی عقیدہ، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں بھی ماننا آپ کو ضروری ہے۔ قرآن پاک جب مکمل ترتیب دے دیا گیا نا، مکمل ترتیب دے دیا گیا، کور لگا دیے گئے قرآن، اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب قرآن وہی ہے جو ان دو رٹ کے بیچ میں ہے، اس میں کوئی ایک ورق زیادہ بھی نہیں کرے گا اور ایک ورق اس میں سے نکالے گا بھی نہیں، سب گنا جا چکا ہے۔ آدم علیہ السلام ابتدائے انبیاء اکرام میں پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ دونوں اول و آخر کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک نبی کو بھی ہٹایا تو بہت سارے ظالم دوسروں کو لا کر اندر داخل کریں گے۔ سارے نبیوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے الگ ہیں، خاص ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں۔ یہ سب ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور سب سے مضبوط چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے بعد، حدیث میں اس کو دجال کہا گیا ہے، وہ دجال ہے۔ دجال کسے کہتے؟ سب سے بڑا جھوٹا۔ وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ بعد میں آئے گا، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرتے وہ بھی دجال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اس لیے اس کو لے کر کے چلے۔ آپ غیر نبی کو آپ نبی کہہ نہیں سکتے۔ پہلے کی امتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں، بعد میں حرام ہوئی، جیسے آدم علیہ السلام کی امت، ان کی اولاد تھی، بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، اس لیے کہ انسان تھے ہی نہیں، جو تھے انہی کی اولاد تھی۔ تو اب نسل کو بڑھایا کیسے جائے گا؟ انہی کی اولاد میں آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو پیدا ہوتی لڑکی، یعنی حضرت حوا کو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، یہ نسل انسانی کی ابتدا تھی، ایسے نہیں کہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہونا۔ تو ان کی شریعت تھی آدم علیہ السلام کی، اور اس شریعت میں جائز تھا بھائی بہن کا نکاح، لیکن اس کے بعد جب نسل انسانی بڑھ گئی تو پھر یہ منسوخ ہو گیا، حکم ختم۔ آپ نے قرآن میں سنا بھی ہے سورہ یوسف کی تفصیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں نے اور عزیز مصر نے اور ان کے والد نے سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ کیا تھا؟ ان کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تعظیم کے لیے، لیکن بعد میں شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی حرام قرار دیا۔ سجدے تعظیم بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں، چاہے وہ حضور کے لیے ہو، کسی اور نبی کے لیے ہو، یا کسی ولی کے لیے ہو، یا کسی کی قبر کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے سجدے ختم فرمائے سوائے رب ذوالجلال کے سجدے کے، اللہ کا سجدہ بس، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ انبیاء اکرام کی شریعتوں میں بدلاؤ ہوتا رہا، کتابیں بدلتی رہیں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو عقیدہ ہمارا ہے، یہ عقیدہ سب کا ایک ہی ہے۔ یہ کتنے نبی آئے، ان کی صحیح تعداد تو اللہ اس کے رسول کو ہی معلوم، لیکن کچھ حدیثوں میں
ایک فیگر ملتا ہے، ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے 1,24,000 اور ایک روایت میں 2,24,000. تو الگ الگ روایتیں آئی ہیں صحابہ نے جو روایت کیا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن کبھی اگر کہنا ہوا تو یوں کہیں 1,24,000 کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہاں ایک عقیدہ سنتے جائیے، اللہ کا نبی آپ کس کو کہیں گے؟ کسی کو بھی اللہ کا نبی کہنے کے لیے نام کے ساتھ آپ کو قرآن میں اس کا نام ہونا چاہیے یا رسول پاک سے سنا ہوا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نام کے ساتھ نبی ہم جانتے ہیں کیونکہ ان کا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور حضور کی زبان پر بھی آیا ہے. اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ انبیاء وہ ہیں جن کے نام قرآن میں آئے اور احادیث میں بھی آئے. 26 نبیوں کے نام قرآن پاک میں آئے اور کچھ ان کے علاوہ احادیث میں نام آئے ہیں. کل ملا کر کے اگر 40 نام ہیں تو باقی 1,24,000 کہاں ہیں؟ تو ان کے بارے میں آپ کو من جملہ عقیدہ رکھنا ہوگا. اتنے آئے تھے لیکن ہر ایک کا نام ہمیں معلوم نہیں. جتنے نام حضور نے بتائے اتنے ناموں کے ساتھ ہمیں نبی ماننا فرض ہے. اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں. گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے. رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا. ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے. کیوں میاں گوتم بدھ نبی ہیں؟ یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا. دلیل میں یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں. اخلاق کی تعلیم ہے، اچھائی کی تعلیم ہے، تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں. ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے جو آپ کو فارمولہ بتایا اس پر ہمیشہ چلیے. آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے. اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہم نہیں کہہ سکتے. اور اگر غیر نبی کو آپ نے نبی مان لیا کافر ہو جاؤ، معاذ اللہ ہے. کسی غیر نبی کو، نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا، کافر ہو جائے. اور کوئی نبی ہے ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اس لیے اس کو لے کر کے چلے. آپ غیر نبی کو آپ نبی کہہ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے سوال کیا کہ آسمان سے کتاب اتار کر ہمیں دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو آپ سے یہ سوال کی ہے کہ آسمان سے کتاب اتار کر کے دکھائیں. اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. کیا سوال کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرتن، اللہ کو کھلے طور پر ہمیں دکھواؤ، ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ تب ہم ایمان لائیں گے. تو یہ اس طرح کی جماعت ہے، اس سے بھی بڑا سوال کر چکی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی انہی حرکتوں پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یعنی بجلی کڑک جو ہے ان کو آ کر گھیر چکی تھی. پھر اس کے بعد یہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر کے اب انہیں باز آ جانا چاہیے پرانی عادتوں سے. لیکن ان یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی ہوئی کہ وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے. یہ بچڑا کیا تھا، کیا پوجا ہوئی، اس کی تاریخ ہے. سورہ بقرہ میں بھی اس کی بات گزر چکی ہے اور 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. بات در حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سامری نام کا ایک شخص تھا. سامری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں سے ہے اور قریبی تھا. جب فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایمان والوں کا، اور فرعون کا لشکر بہت بھاری بڑا حملہ آور ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے. اب ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. راستے بند ہو چکے تھے. آگے جاتے تو سمندر میں ڈوبنا ہے، پیچھے جائیں تو فرعون کے لشکر ہی ہلاک کریں. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان پر وحی فرمائی، اے موسیٰ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا تو 12 راستے اس میں نکلے. 12 راستے کھلے ہوئے راستے، ایسے کہ دھول اڑتی تھی.
سمندر کے درمیان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے۔ ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کے دوسرے طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی۔ فرعون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان، تو انہوں نے فرعون کی تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں، تو ساری فوج اس راستے پر آ گئی۔ جب یہ درمیان میں پہنچے، اللہ نے سمندر کو واپس پھر سے ملا دیا، جیسا تھا سمندر ویسی، سب کے سب غرق ہو گئے۔ فرعون بھی اس میں ڈوب گیا، پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا۔ طور ایک پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں سینا ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا۔ یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینا، اس کو طور سینا اس کو کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے گئے۔ ہارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام رعب و دبدبے سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن تک قیام کیا، واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس۔ 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے کیونکہ تورات اتر رہی تھی۔ کوہ طور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جا رہی تھی۔ 40 دن لگ گئے، تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں۔ سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، چتر آدمی تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے پاس جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا۔ سب نے سونا چاندی جمع کیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلا پیر ہوگا، جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ۔ سب لے کر کے آئے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیا۔ اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا۔ اب سامری نے کیا کیا، یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچڑا جب سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آدمی ہو۔ تو اس نے بچڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچڑا بولنے کے قابل ہوا۔ سیل نہیں، بیٹری نہیں، یا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، بچڑا صاف بولتا تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، بچڑا ان سے بات کرتا تھا۔ اب سامری نے کیا کہا، اس بچڑے کو بنا کر کے کہا الہنا و الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے۔ موسیٰ طور پر گئے ہیں، خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو سب کے دماغ میں بات آ گئی۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچڑا بولے گا تو تعجب ہی کی بات ہوگی۔ 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے، موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبہ ایسا ہوگا چھوٹا سا جس میں سے بات آ سکتی ہے۔ فون کو ہی لے کر کے، وائرلیس فون کو ہی لے کر کے لوگ عجب عجب حرکتیں کرتے تھے۔ ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی ابھی دیکھ رہے ہیں نا۔ اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا۔ بات نہیں، پوری ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا۔ تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لیے تو تعجب کا ہی مقام ہوگا نا۔
اب یہ 3000-4000 سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں اگر کوئی بچڑا بولنے لگے، بات کرنے لگے، تو کیا تعجب کی بات نہیں؟ آج بھی تعجب کی بات ہے. جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لیے ہیں، جاتے ہیں. ہوتا نہیں ہے؟ بات مشہور ہوتی ہے کہیں کہیں کی، ہم تو جا کر دیکھے نہیں ہیں، ہوتا ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بیٹری کا زمانہ ہے، سیل کا زمانہ ہے، الیکٹرانک ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اکا دکا خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں، تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کرو 3000 سال پہلے جب سامری نے بچڑے کو لائیو بولتا ہوا دکھا دیا تو کیا ان کے عقیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا. اسی لیے میجورٹی اس میں اس کی عبادت میں لگ گئے. بچڑے کی ایسی محبت رچ بس گئی کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے، مانگنے بھی اس سے لگے، اعتکاف بھی کرنے لگے، نظر و نیاز بھی کرنے لگے، منتیں کرنے لگ گئے بچڑے کے سامنے. یہ 40 دن میں اتنا سب برا حال ہو گیا. ایمان والی قوم کا، فرعون کا نہیں، ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے. اچھا، ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ہارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے. ہارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا وہ منع کرتے رہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی. تو جو لوگ بچ گئے وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے. چند ایمان والے بچے رہے، اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی. ایسا نہیں کہ پورے روئے زمین پر ختم ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ. 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام طور سے. دیکھا اپنی قوم کو، یہ کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا؟ اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے. تو نے بڑا کھلا شرک کیا، تیرا قتل واجب ہے، تجھے مارا جائے گا. لیکن یہ تو بتا اس کو بولنے کے قابل تو نے بنایا کیسے؟ لوگوں کا سونا چاندی سب میلٹ کیا، اب بنایا کیسے تو نے اس کو؟ خیر ہے، آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا، لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا. یہ اس زمانے کا کمال ہے. وہ جادو جس طرح سے بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے. اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس سے سوال کیا، اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. یہ 16ویں پارے میں ہے. جب ہم سمندر کا راستہ طے کر کے آگے آ رہے تھے اس وقت معاملہ یہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑے پر سوار تھے. موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے. اب سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے. وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے. یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے. تو کیا ہوا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا. قرآن میں ہے یہ، جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، اس قاصد اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا. پھر کیا کیا؟ کہا وہی مٹی، اسی مٹی کو لا کر میں نے بچڑے کے منہ میں ڈالا، یہ بولنے لگ گیا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو. یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی. یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر؟ وہی بچڑا ہے. اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑا. اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں. کہہ تو رہا ہوں بھگوان جب دودھ پینے لگے، لڈو کھانے لگے تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں. 3000 سال پہلے کیا حال ہو. اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے، شرک کیے، حکم ان کے لیے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. سارے لوگوں کو مار دیا گیا، قتل. وہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے. وہ قتل ہو گئے. جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے. اب اندازہ کریں آپ، یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں.
سامری کا بھی قتل ہوا، اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا۔ سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے، وہ کیا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس قوم کا کوئی امام نہیں، جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، شیطان اسے ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے، جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو، لیڈنگ کر رہا ہو، امام ہو۔ من شذ شذ فی النار، حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی۔ عزیزان گرامی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اب یہاں اندازہ کریں آپ، برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو، کوئی عالم بعمل نہ ہو، کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے، آج بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں۔ آج تقریباً جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا، یہ پوجا ہی تو ہے۔ ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، ہے نا؟ خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں۔ خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے، اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ نہ مانو ہر بات اس کی، ہر بات اس کی نہ مانو، اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جو صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہوں؟ عزیزان گرامی وقار، جس طرح سے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے۔ انہیں کسی چیز کی خواہش تھی جس کی وجہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنا کے لیے تیار ہے۔ ایک کرسی چاہیے، ایک کرسی چاہیے، یہ تمہاری خواہش ہے۔ اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے، یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا؟ تم اپنی خواہشات کی بات، ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لیے، پیسے نہیں تھے، لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے، یہی خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا، دھوکہ دینے پر آمادہ کیا۔ یہ تمام چیزیں کر کے تم اس برتن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں۔ اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر اس کا ہونا ضروری ہے، اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے، بغیر عالم دین کے نہ رہے۔ وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں۔ ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرتا رہے، اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا، جو آج ہو رہا ہے۔ دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا، یہ ایک تو 40 دن کا گیپ جو اس قوم کو شرک میں لے آیا۔ دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ جو ہے چمتکار کو، جو دکھنے والی ہے، اس کی طرف بڑھ جاتی ہے ہمیشہ، کیونکہ ہارون علیہ السلام تھے جماعت میں، تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں، یعنی بولتا ہوا بچڑا، بولتا ہوا